أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، یہ کتاب ہے اور احکام و مسائل کی کتاب ہے۔ اسے لکھنے والے ہیں، اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، یمن کے بہت بڑے عالم دین جو 1250 ہجری میں فوت ہوئے 1250۔ اور اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں 7ویں کتاب نمبر 7، کتاب الحج۔ ان کی کتاب کے اندر جو اندرونی کتابیں ہیں، داخلی کتابیں، اور اس میں ہم گفتگو پڑھ رہے تھے طواف کی گفتگو کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، آدھا حصہ آج پڑھیں گے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وَيَكُونُ حَالَ الطَّوَافِ مُتَوَضِّئًا، اور ہوگا وہ کون؟ حج کرنے والا، اور وہ ہوگا طواف کے دوران، طواف کی حالت میں متوضئاً باوضو، یعنی کہ طواف کی حالت میں طواف کرنے والے کو باوضو ہونا چاہیے۔ کیا دلیل ہے اس کی، اور کیا کہتے ہیں اس بارے میں علماء کرام؟ تو اس بارے میں دو مشہور قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ طواف کے درست ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے۔ یہ قول ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، اور یہی مشہور روایت ہے امام احمد سے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہور کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ طواف کے صحیح ہونے کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے۔ وضو افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ شرط نہیں ہے، یہ کس کا موقف ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور اسی موقف کو اختیار کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ جن لوگوں نے اس کو شرط قرار دیا ہے، کس کو؟ وضو کو۔ کس کام کے لیے شرط؟ طواف کے لیے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی پہلی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان الطواف بالبیت صلاۃ الا انکم تتکلمون فیہ، کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہی ہے۔ بیت اللہ کا طواف یہ کیا ہے؟ نماز ہے، لیکن تم اس میں کلام کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، یعنی کہ گفتگو کرنے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن باقی یہ کیا ہے؟ یہ نماز ہی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے، نمبر ہے 960 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری دلیل ان لوگوں کی جو طواف کے لیے وضو کو شرط قرار دیتے ہیں، سیدہ عائشہ کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1641 1641، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1235 1235۔ اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اول شیء بدأ به حین قدم مکہ، جب آپ مکہ تشریف لائے
تو سب سے پہلے جس سے آپ نے آغاز کیا، جس چیز سے جو پہلا کام آپ نے کیا، انہو توضأ، کہ آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا. ثم طاف بالبیت، پھر بیت اللہ کا طواف کیا. اچھا، یہ آپ کا عمل ہے کہ حکم ہے؟ عمل ہے. تو کیا عمل کی وجہ سے کسی چیز کو واجب قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. لیکن یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملا لیں. دو حدیثوں کو ملائیں گے تو نتیجہ نکل آئے گا. وہ کیا؟ کہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا خذوا عنی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ لے لو. لے لو، خذو واجب، ضروری ہے کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، لے لو. تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ یہ چیز واجب ہوئی، ضروری ہوئی، اور ضروری اس قدر ہے کہ شرط ہے. دوسری طرف کون لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ طواف کے صحت کے لیے وضو شرط نہیں ہے؟ اور یہ موقف کن کا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، دیگر بھی کئی لوگوں کا، لیکن ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. اور جس اہم شخصیت نے اس موقف کو اختیار کیا وہ کون ہے؟ امام ابن تیمیہ. تو چونکہ یہ ایسا موقف ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہے، یعنی کہ جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہی ہے کہ طواف کے بغیر وضو، اور معذرت کے ساتھ وضو کے بغیر طواف نہیں ہوگا. تو یہ موقف بہت مشہور ہے، چھایا ہوا ہے. اس لیے دوسرا موقف بیان کرنے کے لیے ہمیں سہارا لینا پڑے گا کسی بڑی شخصیت کا، اور وہ ہمارے پاس کون ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کے پاس. مجموع الفتاوی جلد نمبر 21 اور صفحہ ہے 273 273. یہ آپ لوگ گفتگو تو ساری نہیں لکھ سکیں گے، لیکن یہ حوالہ ضرور لکھیں تاکہ کل کو آپ یہ دیکھ سکیں. امام صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ والذین اوجبوا الوضوء للطواف لیس معهم حجۃ اصلا، وہ لوگ جنہوں نے طواف کے لیے وضو کو واجب قرار دیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں ان کے پاس؟ یہ تو ان کو مخاطب کر رہے ہیں جنہوں نے طواف کے لیے وضو کو صرف واجب قرار دیا، شرط بھی نہیں. شرط جنہوں قرار دیا ہے وہ تو بہت آخری وہ تو درجہ ہے. جنہوں نے واجب قرار دیا یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ لِلطَّوَافِ. کہتے ہیں کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے یہ نقل نہیں کیا، روایت نہیں کیا، نہ اس بارے میں صحیح سند ملے گی اور نہ ضعیف، کہ آپ نے طواف کے لیے وضو کا حکم دیا ہو. طواف کے لیے وضو کا حکم دیا ہو یہ کسی نے نقل نہیں کیا. کسی نے نقل نہیں کیا، اس سے مراد صحابی بھی ہو سکتے ہیں اور ائمہ حدیث بھی ہو سکتے ہیں، کسی امام نے ایسی بات نقل نہیں کی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ چیز نہ صحیح سند کے ساتھ ملے گی نہ ضعیف سند کے ساتھ. مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظیمہ، یہ بات معلوم رہے کہ آپ کے ساتھ حج کرنے والے لوگ تھوڑے نہیں تھے، بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے. وقد اعتمر عمرا متعددہ، اور آپ نے زندگی میں ایک عمرہ نہیں کیا بلکہ کئی عمرے کیے ہیں. والناس یعتمرون معه، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہوتے تھے. فلو کان الوضوء فرضا للطواف، اگر وضو طواف کے لیے فرض ہوتا، واجب ہوتا، لبینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانا عاما، تو آپ اس کی وضاحت فرماتے، اور عام وضاحت، کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ خطبہ میں کہتے ہیں آپ کہ لوگوں وضو کر لو، طواف کرنا نہیں ہوگا، جیسے نماز کے لیے آپ نے کہا ہے. وَلَوْ بَيَّنَهُ، اور اگر یہ چیز آپ نے بیان کی ہوتی،
لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، تو مسلمان اس چیز کو آپ سے نقل کرتے، بیان کرتے اور اس کو نظر انداز نہ کرتے، ایسی حدیثیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں۔ ولیکن ثبت فی الصحیح، لیکن صحیح میں یہ آیا ہے، صحیح ان کے بخاری شریف میں، وہی آپ کو پہلے لکھوا چکا ہوں، سیدہ عائشہ کی حدیث 1641 1641، صحیح میں یہ آیا ہے، یہ بات ثابت ہے کہ انہ لما طاف توضا، کہ آپ نے جب طواف کیا تھا تو وضو کیا تھا، یہ بات ثابت ہے۔ وَهَذَا وَحْدَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، اور یہ حدیث تنہا وجوب پہ دلالت نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں تو اتنا ہے کہ آپ نے وضو کیا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیا۔ بات واضح ہے نا علماء کرام؟ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، کیونکہ آپ تو ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، تو کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے جی؟ نہیں واجب۔ اگر پہلے سے آپ کا وضو ہے تو اگلی نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، کیا آپ اس وجہ سے ہر نماز کے لیے وضو کو واجب قرار دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے؟ نہیں۔ اور پھر انہوں نے اشارہ کیا ایک اور حدیث کی طرف، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ کسی کام کے لیے وضو جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ اس کے الفاظ کیا ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجتہ من الخلاء، آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا، یعنی کہ قضاء حاجت، پیشاب وغیرہ۔ فقرب لہ طعاما، تو آپ کو کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے کھانا کھایا، ولم یمس ماء، اور پانی کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور مزید آتا ہے، مزید یہ مسلم شریف کی روایت ہے 374 374، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ سے کہا گیا انک لم تتوضا، اللہ کے رسول آپ نے وضو نہیں کیا۔ قال ما اردت صلاة فاتوضا، میں نے کوئی نماز پڑھنے کا قصد نہیں کیا کہ میں وضو کروں۔ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ وضو کس کے لیے ہوتا ہے؟ پھر صرف نماز کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں ما اردت صلاة فاتوضا، میں نے کوئی نماز پڑھنے کا قصد نہیں کیا کہ میں وضو کروں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ طواف کے لیے وضو واجب نہیں ہے، شرط نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ یہ کیا جائے۔ اچھا، اب رہ گیا مسئلہ اس حدیث کا، کون سی وہ حدیث؟ نہیں، کون سی جس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہی ہے؟ یہ بھی تو ایک دلیل ہے نا، یہ بھی دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ تو اس کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يُرْوَى مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، اس حدیث کو کچھ لوگوں نے مرفوع قرار دیا، کچھ لوگوں نے موقوف۔ مرفوع کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور موقوف کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ عبداللہ ابن عباس کے اپنے الفاظ ہیں، صحابی کا فتویٰ ہے۔ فرق سمجھ گیا موقوف اور مرفوع میں؟ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ لَا يُصَحِّحُونَهُ إِلَّا مَوْقُوفًا وَيَجْعَلُونَهُ مِنْ كَلَامِ ابن عباس لَا يُثْبِتُونَ رَفْعَهُ، اور جو علم حدیث کا ادراک رکھتے ہیں وہ اس کو بطور موقوف ہی درست قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس کا اپنا کلام ہے، وہ اس کے مرفوع ہونے کو درست قرار نہیں دیتے۔ کہتے ہیں وَبِكُلِّ حَالٍ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ، بہرحال اس میں کوئی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ طواف جو ہے وہ نماز کی قسم ہے، جیسے نماز عید ہوتی ہے، جیسے نماز جنازہ ہوتی ہے، یہ اس حدیث کا مفہوم نہیں ہے۔
کیونکہ طواف جو ہے اس میں گفتگو کی اجازت ہے، اور طواف میں نماز کی طرح کچھ سلام نہیں پھیرا جاتا، طواف میں نماز کی طرح تکبیر تحریمہ نہیں ہے، طواف میں آپ گفتگو کے ساتھ ساتھ کہکا بھی لگا سکتے ہیں، ہنس بھی سکتے ہیں، طواف میں تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، جبکہ نماز میں تلاوت واجب ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں ان الفاظ سے آپ طواف کے لیے وضو کو شرط ثابت نہیں کر سکتے، اور دوسرے نمبر پہ یہ الفاظ نبی اسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس کا اپنا فتویٰ اور ان کا اپنا قول ہے۔ تو بہرحال یہ گفتگو آپ کے سامنے اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمیشہ انسان طواف کرنے سے پہلے وضو کرے، اور دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو جائے وضو کرے اور پھر طواف کو مکمل کرے۔ لیکن اس سب کے باوجود جن لوگوں نے حج کیا ہے، جن لوگوں نے رمضان کے عمرے کیے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا رش ہوتا ہے، صورتحال کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ اگر کوئی 70-80 سال کا بوڑھا آدمی ہے یا کوئی عورت ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ آپ کا ایک چکر رہ گیا تھا، وضو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ کر کے آئے ورنہ آپ کا طواف نہیں ہوگا، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ 12 تاریخ ہے حج کی، ذی الحجہ کی 12 تاریخ، اور اسی رات کسی کی فلائٹ ہے جدہ سے پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، اور اس سے کہا گیا ہے کہ آپ جلدی سے اپنا طواف کر لیں، اس کے بعد نکلنا ہے، رات کو فلائٹ 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے۔ اس دن اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ طواف 1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں مکمل ہو جائے بڑی بات ہے، اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ درمیان میں چونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا، وضو کرنے جائیں، تو سمجھے پھر 4-5 گھنٹے مزید لگیں گے، کیونکہ جانا تو وہاں بھی رش واش روم وغیرہ میں، اور واپس آنا، داخل ہونا آسان نہیں ہوتا، بسا اوقات پولیس ادھر ہی کہہ دیتی ہے کہ اب مزید اندر داخل ہونے کی گنجائش نہیں، انتظار کریں۔ تو اس صورتحال میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ورنہ عام حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، اسی میں احتیاط ہے۔ لیکن بہرحال شرط ہونے کی، واجب ہونے کی کوئی دلیل صریح طور پہ نہیں ہے، تو صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو۔ اس بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا موقف پڑھنا چاہیں تو الشرح الممتع میں اس کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 300 اب ہم دوبارہ آتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کی طرف۔ کہتے ہیں کہ وَيَكُونُ حَالَ الطَّوَافِ مُتَوَضِّئًا سَاتِرَ الْعَوْرَةِ، کہ طواف کرنے والا طواف کی حالت میں باوضو ہوگا، اپنے سطر کو ڈھانکے ہوئے ہوگا، اپنے سطر کو ڈھانکے ہوئے ہوگا، کیونکہ سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے، اور سطر آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے ناف سے لے کے احتیاط یہ ہے کہ گھٹنوں تک اس حصے کو بالکل ننگا نہ ہونے دیں۔ اور یہ وضاحت یہاں پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مردوں نے چادر لی ہوتی ہے، رش میں چادر آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، تو بسا اوقات ناف سے نیچے کا حصہ ننگا ہوتا ہے، تو نہیں ننگا ہونا چاہیے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کے نمبر 1622 اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1235 مسلم شریف کا نمبر شاید میں نے غلط لکھوایا، وہ دوبارہ سیٹ کر لیں۔ مسلم شریف کا نمبر ہے 1347 1347 راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ان کو، کن کو؟ ابو ہریرہ کو، فی الحجۃ التی امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع، اس حج میں جس حج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو امیر مقرر کیا تھا۔ کس کا امیر؟ حج کا۔ یہ کس سال کی بات ہے جی؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کون سا سال ہوگا؟ ہجرت کا کون سا سال جی؟ ہجرت کا 11واں۔ آپ کا قول زیادہ خطرناک، ان کا قول بھی خطرناک۔ یہ ہجرت کا 9واں سال، 9، کیونکہ مکہ کب فتح ہوا ہے؟ 8 میں۔ یہ چند طریقے آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، ورنہ آپ مسائل کو سمجھنے میں مشکل پیش آیا کرے گی آپ کو۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بدر کی لڑائی کب ہوئی، احد کی لڑائی کب ہوئی، احزاب کی لڑائی کب ہوئی، حدیبیہ والا سال کون سا تھا، جیرانہ کے عمرے والا سال کون سا تھا، اور مکہ کی فتح والا سال کون سا تھا، اور پھر فوت کے سال ہوئے۔ تو 11 کو تو آپ فوت ہو گئے نا، اس سال تو حج ہو نہیں سکتا آپ کا، کیونکہ اس سال آپ فوت ہو چکے تھے 11 کو۔ اور 10 بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ 10 میں تو خود آپ نے حج کیا، تو اگر آپ نے حج کیا تو امیر خود آپ ہوتے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے اس حج کی جس میں ابو بکر امیر تھے، تو وہ 9 نہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 8 میں مکہ فتح ہوا ہے۔ قبل حجۃ الوداع، ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ حجۃ الوداع سے پہلے کی بات ہے۔ حجۃ الوداع کب ہوا ہے؟ 10 کو، یوم النحری، قربانی والے دن، یعنی کہ ابو بکر صدیق نے مجھے بھیجا قربانی والے دن، فی راحتین، میں اکیلا نہیں تھا، ایک گروہ میں بھیجا۔ کام کیا تھا؟ یؤذن فی الناس، کہ وہ لوگوں میں جا کے اعلان کر دیں، الا لا یحج بعد العام مشرک، الا خبردار، دھیان سے سن لو، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور بیت اللہ میں کوئی بھی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکے گا۔ اس حدیث کا تعلق ہمارے ساتھ کن الفاظ میں ہے؟ کہ کوئی بھی بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس اعلان سے پہلے جو لوگ مکہ کے باہر سے آتے تھے طواف کے لیے، ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، ہم مکہ والوں میں سے کسی کے کپڑے آپ پہنیں گے یا پھر ننگے ہو کے طواف کریں گے۔ تو کئی لوگ پھر ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اعلان پھر ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی طواف اس حال میں نہیں کر سکتا کہ اس کا سطر ننگا ہو رہا ہو۔ امام شوکانی فرماتے ہیں والحائض تفعل ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوف بالبیت، حیضہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے، جسے پیریڈ آ چکے ہیں، وہ سب کچھ کرے گی جو مرد حاجی کرے گا، یعنی کہ حج کرنے والی حیضہ عورت وہ سب کچھ کرے گی جو کون کر رہا ہے؟ مرد حاجی کر رہا ہے، غیر اللہ تطوف بالبیت، لیکن وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ اس سے پتا چلا کہ بیت اللہ کا طواف حیض کی حالت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 305، 305، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1211، 1211۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، لا نرى الا الحج، ہم نہیں خیال کرتے تھے مگر حج کا، یعنی کہ ہمارا یہ تھا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہنا چاہتی ہیں کہ صرف حج کے لیے ہم جا رہے ہیں، کہ عمرے کا ہمارے ذہن میں کوئی سفر نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں حج کے ساتھ عمرہ کرنے کو، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو وہ لوگ گناہ سمجھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے
اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے، اسی ماحول میں جوان ہوئے ہیں، اس ماحول کا حصہ ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حتی اذا کننا بصرف، یہاں تک کہ جب ہم صرف مقام پہ تھے۔ صرف مقام کہاں پہ ہے؟ یہ حماد جی، صرف مقام مکہ کے قریب ہے۔ صرف مقام کا تذکرہ آپ لوگ بار بار پڑھتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ صرف مقام کا علم نہ ہونا یہ طالب علم کی غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ سنیے ذرا کہاں کہاں آتا ہے۔ سیدہ عائشہ کو پیریڈ آئے، حیض کا خون شروع ہو گیا جب وہ صرف مقام پہ پہنچی۔ سیدہ میمونہ کی آپ کے ساتھ شادی ہوئی صرف مقام پہ، وہ بعد میں فوت ہوئی، دفن ہوئی صرف مقام پہ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے اس مقام کا احادیث میں۔ تو یہ مکہ کے قریب ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی جب ہم صرف مقام پہ تھے، او قریب من یا اس کے قریب قریب تھے، حز تو مجھے حیض آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، سیدہ عائشہ جو ہے حیض کا نام لے رہی ہیں کہ نہیں لے رہی؟ لے رہی ہیں۔ اچھا، آج کل عورتیں جب مسئلہ پوچھتی ہیں تو وہ اس کا نام لینے سے گریز کرتی ہیں۔ اچھا، انگلش میں اس کا نام لے دیں گی، اردو میں سوال کر رہی ہوں گی، اور حیض کا لفظ کس میں بولیں گی؟ انگلش میں نہیں، اور لفظ بھی ہے نا اس کا، ہاں، مینسز۔ اچھا، انگلش میں بولیں گے تو پھر کیا ہوگا، اور اردو میں بولیں گے پھر کیا ہوگا؟ یہ سمجھ نہیں آئی آج تک۔ کیوں جی؟ انگلش میں بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ لفظ انگلش میں کیوں بولتے ہیں جب سوال کرنی ہوتی ہے؟ میں نہیں سمجھ سکا۔ یعنی کہ آپ وہی حیض انگلش میں کہیں تو ٹھیک ہے، اور اردو میں کہیں تو ذرا حیات ہی ہے۔ اچھا، انگلش میں کہیں کیوں نہیں ہے حیات جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ، دوسرے نمبر پہ سیدہ عائشہ صاف صاف کہہ رہی مجھے حیض کا خون آ گیا۔ تو بھئی آپ مسئلہ پوچھنے لگی ہیں، آپ صاف صاف پوچھیں تاکہ عالم دین آپ کو درست جواب دے سکے، ورنہ کوئی اس کو غلط فہمی نہ ہو جائے، وہ کوئی اور چیز نہ سمجھتا رہے۔ سب مسائل کی بات کر رہا ہوں، صرف اس مسئلے کی بات نہیں کر رہا۔ شریعت کا مسئلہ پوچھتے ہوئے کوشش کی جائے کہ آپ اپنا سوال واضح کریں تاکہ جواب آپ کو درست ملے۔ اشارے کنائے سے سوال کریں گی، ممکن ہے عالم دین سمجھ جائے، اور ممکن ہے کہ اسے کوئی اور چیز سمجھتا رہے اور آپ کو کسی اور چیز کا جواب دے۔ چلیے دیکھیے جی، فداخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام میرے پاس آئے، وَأَنَا أَبْكِي، جبکہ میں رو رہی تھی۔ فقال، تو آپ نے کہا، انفستی، اور کچھ علماء کرام اس کو پڑھتے ہیں انفستی، انشاءاللہ دونوں طرح ٹھیک ہے، کہ کیا تمہیں نفاس کا خون آیا ہے؟ اچھا، نفاس کا خون کسے کہتے ہیں آپ لوگ بتائیں ذرا؟ جی ہاں، وہ خون جو عورت کو ولادت کی وجہ سے آتا ہے، جبکہ سیدہ عائشہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ نفاس کا لفظ حیض کے اوپر بھی بول لیا جاتا ہے، اور اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ نفاس اور حیض کے احکام ایک جیسے ہیں۔ جیسے حیض میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی نفاس میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے حیض میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، نفاس میں بھی نماز نہیں پڑھے گی۔ تو یہاں پہ آپ علیہ السلام نے نفاس کا لفظ کس پہ استعمال کیا ہے؟ حیض پہ۔ سیدہ کہتی ہے قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول سمجھ گیا کہ اسی لیے رو رہی ہیں۔ قال، تو آپ نے کہا ان ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے تقدیر میں لکھ دی ہے، ان کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ کیا چیز؟ حیض کا آنا۔ تو یہ الفاظ یہاں پہ کہنے کا مطلب حوصلہ کہ بھی اس میں رونے والی بات کیا، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ روئیں تب جب آپ کی غلطی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کے اوپر رونا نہیں بنتا۔ تو میری جو بیٹیاں، جو بہنیں درس سن رہی ہیں یا کل کو ریکارڈنگ میں سنیں گی، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی مجبوری ہے، تو اس وجہ سے پریشانی ہونا چاہیے۔ رمضان میں بھی ایسے
یہ خون آتا ہے تو کئی لڑکیاں بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خون آنے کے باوجود آپ کیسے فائدہ اٹھائیں، حج سے کیسے فائدہ اٹھائیں، عمرے سے کیسے فائدہ اٹھائیں، رمضان سے۔ تو رمضان میں خون آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے لیے رمضان ختم ہو گیا، نہیں، آپ تلاوت کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ بار بار استغفار کریں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری یہ بہنیں، ہماری یہ بیٹیاں ان ایام میں بسا اوقات صبح و شام کے اذکار بھی نہیں کرتی، رات کو سونے کے اذکار بھی نہیں کرتی، اور اسی وجہ سے پھر عورتوں کے ساتھ جادو اور جنوں کے داخل ہونے کے معاملات زیادہ ہیں۔ کیونکہ جب آپ اذکار نہیں کریں گی تو اب آپ کیا ہے، غیر محفوظ ہیں۔ اذکار کرنے والا کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اس کے اوپر بیماری کے حملے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لیکن جو اذکار نہیں کرے گی اس کے خطرہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکیاں ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تلاوت بھی کریں، کوئی انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے، تلاوت کریں، اچھی طرح کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں۔ تو یہاں پہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ فَقْضِ مَا يَقْضِ الْحَاجُ، پس تم وہ سارے کام کرو جو مرد حاجی کریں گے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، لیکن تم نے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، حتیٰ تغتسلی، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اچھا جی، آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو حاجی کرے گا، ہر وہ کام۔ ماں کا لفظ بول رہا ہے، ماں کا لفظ عموم کے لیے ہوتا ہے، ذرا دھیان سے میں توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، ماں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ سارے کام کرو جو مرد حاجی کریں گے سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ اچھا، مرد حاجی جو ہیں وہ حج کے دوران کوئی تلاوت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں جی، بولیے علماء کرام، کریں گے، بلکہ زیادہ کرتے ہیں وہ، اور اذکار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کثرت سے وہ یہی کام کر رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوں گے، اور کبھی تکبیریں پڑھ رہے ہوں گے، اور کبھی دعائیں کر رہے ہوں گے، کبھی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت تلاوت کر سکتی ہے، کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ممنوع کیا ہے؟ صرف طواف۔ اب آپ نے کہنا ہے نماز، تو نماز کا تذکرہ دوسری حدیث میں آ گیا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث کا نمبر یہاں پہ ضرور لکھیں تاکہ مسئلہ آپ کے پاس رہے، 1786 1786۔ یہاں پہ آپ کے الفاظ ہیں وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُ، کہ عائشہ وہ سارے کام کرو جو مرد حاجی کریں گے، غیر اللہ تطوفی بالبیت ولا تصلی، لیکن ایک تو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، دوسرے نمبر پہ نماز نہیں پڑھنی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ساتھ یہ کیوں نہیں کہا کہ تلاوت بھی نہیں کرنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت اس حالت میں کرنا جائز ہے، تلاوت کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ خام خواہ عورتوں کو اس سے روک دینا بغیر دلیل کے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارا واضح ہوا کیا، کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہے وہ سارے کام کرے گی سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ ہوگا، کیا وہ صفا مروہ کی صحیح کر سکتی ہے اس حالت میں؟ جی ہاں، کر سکتی ہے۔ تو یہ عملی طور پہ یہ گفتگو جو ابھی میں نے کی ہے کہ صفا مروہ کی صحیح حیض کی حالت میں کر سکتی ہے، اس کا فائدہ کب ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب وہ بیت اللہ کا طواف کر چکی ہے، صفا مروہ کی صحیح رہ گئی ہے، اوپر سے یہ کام شروع ہو گیا، حیض شروع ہو گیا، تو ہم کہیں گے بھی صفا مروہ کی صحیح اس حالت میں آپ کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ چاروں اماموں کا یہی موقف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، کہ صفا مروہ کی صحیح اس حالت میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی وَيُنْدَبُ الذِّكْرُ حَالَ الطَّوَافِ بِالْمَأْثُورِ، وَيُنْدَبُ اور مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، الذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، حال طوافی طواف کی حالت میں، دوران طواف،
بالمأثوری، کون سا ذکر؟ جی بالمأثور کا مطلب کیا ہوگا؟ جو ثابت ہے، یعنی کہ وہ اذکار جو ثابت ہے. بالمأثور اثر سے ہے نا، وہ اذکار کرنا طواف کی حالت میں جو ثابت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ مستحب ہے، وہ افضل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اذکار کرنا طواف کے دوران یہ واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے. آپ عظیم عبادت کر رہے ہیں تو طواف کرتے ہوئے یا تو آپ تلاوت کر رہے ہوں، یا درود شریف پڑھ رہے ہوں، یا آپ دعائیں کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے. کون سی دعائیں؟ جو دعائیں آپ کرنا چاہیں. اپنی زبان میں کریں، جی اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. جو اللہ سے مانگنا مانگے، دعا عبادت ہے. طواف کے دوران یہ عبادت کرتے رہیں. یا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ پڑھ لیں آپ، یا دیگر دعائیں جو آپ کو آتی ہیں وہ پڑھ لیں. اتحیات میں جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہ والی پڑھ لیں، کوئی دعائیں پڑھ لیں آپ. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا ثابت ہے طواف کے دوران. عام طور پہ آپ کو جو حج عمرے کی کتابیں ملیں گی وہ بڑی عجیب و غریب اس میں صورتحال ہے. کیا ہوگا؟ پہلے چکر کی دعائیں، طواف کے پہلے چکر کی دعائیں، طواف کے دوسرے چکر کی دعائیں، طواف کے تیسرے چکر کی دعائیں. اب جناب ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے کئی ان پڑھ حاجی عمرے والے، وہ جناب وہ حجر اسود کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، حرکت نہیں کریں گے، اور یعنی کہ وہ طواف کی حرکت رک جائے گی. تو وہاں تو بڑے خطرات ہیں کہ وہاں پہ آپ رک جائیں. رکیں گے تو پچھلے لوگ بھی رکیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے گا. تو وہاں پہ تو چلتے رہنا چاہیے، کام چلتا رہے، ٹریفک رکنے نہ پائے. لیکن یہ جناب رکے ہوئے کیوں؟ کیونکہ جناب چکر کی دعائیں پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور کئی لوگ جو ہیں جناب اونچی اونچی آواز سے دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے. ایک آدمی اونچی آواز سے پڑھا رہا ہوگا اور باقی 30-40 کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. اب ان کا کیا ہے؟ باقی لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. بھی ہر آدمی اپنی جگہ جو آتا ہے پڑھے. آپ کو سورہ فاتحہ تو آتی ہے وہ پڑھ لیں، تینوں کل آتے ہیں وہ پڑھ لیں. نماز والی دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، آپ کچھ پڑھنا شروع کر دیں آپ. البتہ ایک دعا ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1892، 1892. راوی ہیں عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یقول، آپ کہہ رہے تھے، ما بین الرکنین، دو بیت اللہ کے دو رکنوں کے مابین، دو کونوں کے مابین. کون سے دو کونے؟ رکن یمانی سے حجر اسود، رکن یمانی سے حجر اسود، یہ دو کونے جو ہیں جو آپس میں قریب قریب ہیں، ان کے مابین آپ کہہ رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں اچھائی دے اور آخرت میں اچھائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا. تو اس دعا میں 3 دعائیں ہیں. نمبر 1 دنیا کی اچھائی، اور حسنہ نکرہ ہے یعنی کہ ہر قسم کی اچھائی، اور آخرت میں بھی اچھائی، اور حسنہ بھی نکرہ ہے ہر قسم کی اچھائی، اور ساتھ ساتھ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. بڑی عظیم دعا ہے. گویا کہ آپ نے دنیا کی خیر بھی مانگ لی، آخرت کی خیر بھی مانگ لی، اور جہنم کی آگ سے بچاؤ بھی مانگ لیا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے. اس سے بڑا اہتمام کیا ہوگا کہ طواف کے دوران آپ سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ والی ہے. کیا یہ اتحیات میں دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. سجدے میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، بطور تلاوت سجدے میں آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے. جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں مانگنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ آپ الفاظ کہہ سکتے ہیں. جب آپ کی نیت یہ ہوگی سجدے میں کہ میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تو پھر یہ دعا پڑھنا منع ہو جائے گا. فرق کس کا ہوگا؟ نیت کا. فرق کس کا ہوگا؟ نیت کا. وبعد فراغہ، اور اس سے فارغ ہو جانے کے بعد، کس سے؟ طواف سے. یصلی رکعتین فی مقام ابراہیم،
مقام ابراہیم میں 2 رکعتیں نماز ادا کرے گا. ثم یعود الی الرکن، پھر واپس آئے گا الی الرکن، کس کی طرف؟ حجر اسود کی طرف. واپس کہاں سے آئے؟ 2 رکعتیں ادا کرنے گیا تھا نا. پھر واپس آئے گا الی رکن حجر اسود کی طرف، فیستلمہ، تو اس کا استلام کرے گا. اس کا کیا کرے گا؟ استلام کرے گا. کس کا؟ اچھا ابھی دلائل کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حجر اسود کا استلام کتنی بار ہو گیا؟ 8 بار ہو گیا؟ نہیں، 9 بار ہو گیا. کتنی بار ہو گئے؟ 9 بار. وہ کیسے؟ کہ جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے آتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، یعنی کہ بوسہ دیتے، ورنہ صرف ہاتھ لگا لیتے، اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتا تو اس کو لاٹھی لگاتے اور لاٹھی کو بوسہ دے لیتے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتا تو دور سے اشارہ کر لیتے اور اللہ اکبر کہتے. تو یہ 4 طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اچھا اب یہ جب بھی حجر اسود کے سامنے آتے، طواف کرنے والا حجر اسود کے سامنے کتنی بار آئے گا؟ نہیں، 8 بار آئے گا ہر چکر کے شروع میں، اس لحاظ سے 7 ہو گیا، اور آخری چکر کے آخر میں کتنی بار ہو گیا؟ 8 ہو گیا. اب 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد پھر 9ویں بار ہو گیا. تو یہ 9 دفعہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے. آخری بار استلام نہ ہو سکے رش کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں، چھوڑ دیں، لیکن ہو جائے تو افضل ہے، بہتر ہے، آپ نے کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا دلیل کیا؟ آپ دلیل کی طرف آئیں. یہ حدیث ہے جس کو روایت کیا امام مسلم نے، نمبر ہے 1218 1218، اور یہ حدیث جابر ہے، یعنی کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون سے ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور آپ لوگوں کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ آپ کے حج کے معاملے میں، کہ آپ نے کیسے حج کیا تھا، اس معاملے میں جو سب سے لمبی حدیث ہے وہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حتیٰ کہ ان کی حدیث حج کے معاملے میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے حدیث جابر، یا حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ جابر، کہ آپ کا حج اس حدیث کے مطابق جو جابر نے روایت کی ہے. مستقل کتاب ہے اس موضوع پہ. تو جناب جابر بن عبداللہ پھر آپ کے حج کے کیا ہوئے؟ ماسٹر اور ماہر ہوئے. اچھا یہ روایت کرنے لگے ہیں. اچھا ان سے یہ حدیث کس نے لی؟ یہ بڑی اہم بات ہے. ان سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں محمد بن علی. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ امام شوکانی. کیا کہہ رہے ہیں؟ جابر بن صحابی سے اذان کیا ہوا؟ ہاں جی، علی کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن آپ کچھ قریب پہنچ گئے ہیں. جناب امیر المؤمنین جناب علی جو ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ ہوئے حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوئے علی زین العابدین. یہ والے علی زین العابدین. تو علی کے یہ بیٹے ہیں، لیکن کون سے علی زین العابدین کے. وہ بیٹے کون ہیں؟ محمد، جو مشہور ہیں آج کل لوگوں میں محمد الباقر کے نام سے. کس نام سے معروف ہیں؟ کہتے ہیں امام باقر. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا. تو یہ ہے محمد باقر. اچھا محمد باقر نے یہ حدیث لی ہے کس سے؟ جناب جابر سے. اور وہ حدیث اگر آپ پڑھیں مسلم شریف میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب یہ ان کے پاس گئے تو جناب جابر بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی ان کی ٹھیک نہیں رہی تھی. تو جو ہی پتا چلا کہ علی زین العابدین کے بیٹے آئے ہیں تو بہت پیار کیا جناب جابر نے ان کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ لگایا ان کے ساتھ محبت کے طور پہ. جابر بڑی عمر کے اور یہ شاگرد بن کر آئے ہیں آل بیت کے فرزند، اور جناب جابر نے باقاعدہ کہا مجھے میرا ہاتھ لگائیں ان کے ساتھ، محبت کے طور پہ ہاتھ لگایا. اور اس موقع پہ یہ حدیث بیان کی. تو وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام اور آل بیت میں آپس میں کتنی محبت، کتنا پیار تھا. اور گئے کون ہے صحابی کے گھر میں؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جناب جابر سے پیار ہے تو ان کے پاس گئے ہیں نا، ان کے اوپر اعتماد ہے تو ان سے حدیث سیکھنے گئے ہیں، ان سے حدیث لینے گئے ہیں، علم لینے گئے ہیں. اور صحابی کو پیار ہے تو انہوں نے استقبال کیا، اہتمام کیا، بہت استقبال کیا انہوں نے. آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام آل بیت کا آپس میں تعلق کتنا عمدہ تھا. اچھا، اب محمد باقر سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے ہیں پھر آگے جعفر بن محمد، امام جعفر صادق جن کو کہتے ہیں. اچھا اب دیکھیں جابر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما انتہا الی مقام ابراہیم، کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے مقام ابراہیم کے پاس، قرأ تو آپ نے یہ آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. کون سی نماز؟ طواف کی 2 رکعتیں، یعنی کہ طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھا کرو. اسی لیے کعبہ شریف کے امام بھی مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، لیکن رش ہو یا تراویح کی نماز ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے تاکہ لوگ طواف کر سکیں، کیونکہ تراویح کے دوران سب پہ واجب نہیں ہے کہ تراویح پڑھیں. کئی لوگ عمرہ کرنے کے لیے ریاض سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ طواف کا عمل رکتا نہیں ہے. تو اس وقت امام صاحب پیچھے کہیں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو عام نمازیں ہیں، فرض نمازیں، وہ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ امام صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ مقام ابراہیم کے پاس. اچھا، مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پہ، اور وہ پتھر آج بھی موجود ہے. پہلے بیت اللہ کے قریب تھا، اب اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے طواف میں رکاوٹ نہ پڑے. لیکن اب بھی وہ طواف کے بیچ میں آ چکا ہے، لیکن اب کعبہ شریف کے بالکل ساتھ متصل نہیں ہے. فجعل المقام بینہ وبین البیت، چنانچہ آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے بیچ میں رکھا. کیا مطلب؟ آپ کا منہ کدھر ہے؟ کعبہ شریف کی طرف، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا منہ کدھر ہے؟ مقام ابراہیم کی طرف. تو مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے بیچ میں آ گیا. تو مقام ابراہیم کو قبلہ نہیں بنانا، لیکن اس کے پاس نماز پڑھنا بہتر ہے، اور بیت اللہ قبلہ ہے. اچھا، اب وہاں پہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلا عمرہ کیا تو میں نے اسی حدیث کے پیش نظر مقام ابراہیم کے پاس ہی 2 رکعتیں شروع کر دیں. تو پولیس والا آیا، اس نے میری نماز ختم کروا کے مجھے پیچھے کر دیا. اس وقت مجھے بڑا غصہ آیا کہ ان کو نماز کا بھی کوئی احترام نہیں ہے، نماز کا بھی کوئی ادب نہیں ہے. جیسے آج بھی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے. لیکن جب بار بار عمرے کیے، بار بار گئے، تو سمجھائیے وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اگر آپ کی نماز کا خیال کریں گے تو وہاں پہ 20 آدمی مر جائیں گے. تو اس لیے وہاں پہ آپ موجودہ ایام میں تو نماز پڑھنا بالکل غیر مناسب ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کا طواف رک جائے گا. تو آپ اسی سیدھ میں پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کے وہی، یعنی کہ وہی ہوگی صورتحال، ورنہ آپ مسجد حرام میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. فکان ابی یقول، تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ولا اعلمہ ذکرہ الا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے علم کے مطابق انہوں نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی بیان کی تھی، اپنی طرف سے بیان نہیں کی تھی بلکہ اللہ کے نبی سے بیان کی تھی. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ ساری وضاحتیں اس جملے کی وجہ سے میں نے پہلے ہی کر دی تھی کہ راوی کون ہے. یہ ساری تفصیلات میں نے اسی لیے آپ کو بتائی تھی. جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کہتے تھے محمد باقر کہ جابر جو ہے وہ ان الفاظ کو اللہ کے نبی سے بیان کرتے تھے، اپنا طریقہ نہیں بیان کر رہے تھے بلکہ اللہ کے نبی کا بیان کر رہے تھے کہ جناب وہ آئے مقام ابراہیم کے پاس، ایت پڑھی، اور پھر مقام ابراہیم کو اپنے بیت اللہ کے بیچ میں رکھا. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں جعفر صادق کہ میری یادداشت کے مطابق والد گرامی نے جب یہ حدیث بیان کی
تو وہ کہتے تھے کہ یہ جناب جابر یہ کہہ رہے ہیں. تو جناب جابر کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول کے بارے میں. کان یقرأ فی الرکعتین، تو پہلی تو دونوں رکعتوں میں تلاوت کرتے تھے قل اللہ احد کی وقل یا الکافرون کی. یعنی کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد. ثم رجع الی الرکن، پھر آپ واپس آئے حجر اسود کی طرف، فاستلمہ، تو اس کا استلام کیا. تو اب یہ جو گفتگو اوپر ہم نے پڑھی تھی سب کے دلائل اس میں آ گئے. ایسے ہی ہے نا، یعنی کہ واپس آنے کے بھی، دو رکعتوں کے بھی، سب کے دلائل اس میں آ گئے. یہاں پہ ایک دو چیزیں جو امام شوکانی ذکر نہیں کر سکے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فقہی کتابیں جو ہیں وہ اسی لیے لکھی جاتی ہیں کہ طواف کے موضوع پہ احادیث مختلف کتابوں میں ہوں گی. طواف کی کوئی حدیث بخاری میں ہوگی، کوئی مسلم میں ہوگی، کوئی ابو داؤد میں ہوگی، کوئی ترمذی میں ہوگی. تو فقہ کی کتابوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا نچوڑ لے کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ساری گفتگو ایک جگہ جمع کر دی جائے. لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب فقہ کتب پہ اعتماد کرنے والے احادیث کو نہیں دیکھتے، احادیث کو کتب کو نہیں کھولتے، سمجھتے سب کچھ اس میں آ گیا، نچوڑ آ گیا. یہ بات غلط ہے. آپ جتنی بھی فقہ کتابیں پڑھ لیں، ہر امام کے ہاں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ چھوٹ چکا ہوگا، یا کسی مسئلے کو انہوں نے راجح قرار دیا ہوگا جبکہ وہ راجح ہوگا نہیں. فقہ کتابیں ہم ان سے مستغنی نہیں ہو سکتے، بے نیاز نہیں ہو سکتے. فقہ کتابوں کی ضرورت ہے، ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن صرف انہی پہ اعتماد کر لینا، انہی پہ بھروسہ کر لینا اور حدیثی کتب کو نظر انداز کر دینا یہ غلط ہے. اب دیکھیں امام شوکانی سے یہاں دو مسئلے چھوٹ گئے، دیگر کئی اماموں سے کئی اور مسئلے چھوٹ جاتے ہیں. اچھا، اب پہلا مسئلہ کیا چھوٹا ہے؟ وہ یہ ہے کہ طواف میں استباح کیا جائے. استباح کا مطلب کیا ہے؟ کہ دائیں کندھا ننگا رہے گا. یعنی کہ جو آپ طواف قدوم کریں گے عمرے میں یا حج میں آتے ہوئے، جو پہلا طواف کریں گے اس میں آپ کا دائیں کندھا کیا ہونا چاہیے؟ ننگا، اور ساتوں چکروں میں ننگا ہونا چاہیے. یہ سنت ہے. اور اس بارے میں حدیث عبداللہ ابن عباس راوی ابو داؤد شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 1884، 1884. حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور یہ حدیث جیرانہ کے عمرے کے بارے میں ہے. کون سے عمرے کے بارے میں؟ جیرانہ والا عمرہ جو ہوا تھا. ہاں جی، پھر آپ لوگوں کا امتحان ہے، کب ہوا تھا جیرانہ والا عمرہ؟ کب ہوا تھا جی؟ سیرت نبی میں ہم کمزور ہیں، اس کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی کوئی بولے، کوئی تو بولے آپ میں سے، کچھ تھوڑے بہت کوشش کریں نا، پھر میں اس کے اوپر کوئی اپنا تبصرہ کروں گا. جیرانہ کدھر ہے چلیں یہ بتا دیں. جیرانہ طائف والی سائڈ پہ ہے. طائف میں نہیں کہہ رہا، طائف والی سائڈ پہ، بس یہ کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا طائف میں ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ طائف والی سائڈ پہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو آپ کو پتا چلا حنین، طائف، اس سائڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں. تو آپ ایک عظیم سپہ سالار بھی تھے، تو بجائے اس کے کہ ان کے آنے کا انتظار کیا جائے کہ وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، آپ نے کہا کیوں نہ ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. چنانچہ آپ مسلمانوں کو لے گئے ادھر، تو وہاں لڑائیاں ہوتی رہی. جب آپ لڑائیوں سے فارغ ہوئے تو آپ جیرانہ مقام پہ کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے؟ جیرانہ مقام پہ کھڑے تھے. اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مدینہ واپس. مکہ فتح ہو گیا، حنین طائف والوں سے جو لڑائی لڑنا تھی وہ بھی لڑ لی. اب کہاں جانا چاہتے ہیں؟ واپس مدینہ. کیا آپ نے عمرہ کیا ہے؟ نہیں، کوئی عمرہ نہیں کیا، کیونکہ لڑنے کے لیے آئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے. آپ نے چاہا مدینہ واپس جانے سے پہلے ایک عمرہ کر لیا جائے، تو آپ پھر جیرانہ سے احرام باندھ کر مکہ گئے تھے اور عمرہ کیا تھا. تو جیرانہ میقات نہیں ہے، دھیان سے، جیرانہ میقات نہیں ہے، میقات پیچھے رہ گیا تھا. اور حکم یہ ہے شریعت کا کہ اگر آپ میقات کے اندر ہیں
اور میقات کراس کرتے ہوئے آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میقات کراس کرنے کے بعد آپ کا ارادہ بنا ہے، تو جہاں سے ارادہ بنے گا ادھر سے ہی آپ نیت کریں گے، ادھر سے احرام باندھیں گے. تو اس لیے آپ نے جنانہ سے پھر یہ عمرہ کیا تھا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمرہ مکہ فتح ہونے کے بعد ہے، اس کے باوجود آپ نے اس میں رمل بھی کیا ہے اور استباء بھی کیا، آپ نے دائیں کندھے کو ننگا رکھا ہے. حالانکہ رمل اور استباء کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ اس عمرے میں جو آپ نے کیا تھا سن 7 ہجری میں، 7 میں، حدیبیہ کے اگلے سال. اس میں تو اس لیے تھا رمل اور استباء کو دشمن دیکھ رہے ہیں اور یہ مشہور ہو چکا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، تو اس موقع پہ آپ نے یہ استباء رمل کروایا تھا. لیکن یہ جو جنانہ والا عمرہ کیا 8 ہجری میں، اس میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ کہ چیزیں جاری رہیں گی قیامت تک. اچھا، اب ایک اور چیز کیا ہے استباء کے علاوہ، وہ ہے زمزم پینا. تو جب 2 رکعتیں ادا کر لی جائیں اس کے بعد زمزم پینا بھی آپ کی سنت ہے. چنانچہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ ثم ذهب الى زمزم، پھر آپ زمزم کی طرف گئے کہ زمزم کے کنویں کی طرف، فشرب منها، آپ نے اس میں سے پیا، وصب على راسه، اور اپنے سر کے اوپر بھی ڈالا. تو یہ بھی سنت ہے اس موقع پہ. مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 15243، 15243. اور زمزم کے بارے میں یہ حدیث بھی ذہن میں رکھی جائے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انہا مبارکتن، یہ بابرکت پانی ہے، انہا طعام طعم، اور یہ کھانا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کی نیت سے کھائیں گے تو یہ کھانا ہے. پیاس لگی ہے، پیاس بجھانے کی نیت سے پیئیں گے تو یہ آپ کے لیے پانی ہے. بھوک لگی ہے تو کھانے کی نیت سے پیئیں گے تو کیا یہ آپ کے لیے کھانا ہے. یہ مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں. حدیث کا نمبر ہے 2473، 2473. اور بلکہ امام طیالسی جو ہیں وہ اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں جو بھی میں نے بیان کی ہے. اس میں 2 لفظ اور بھی ہیں، وَشِفَاءُ سُقْمٍ، اور یہ پانی جو ہے بیماریوں سے شفا دینے والا ہے. اور بلکہ سنن ابن ماجہ میں یہ بھی آیا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی مقصد کے لیے ہوگا جس مقصد سے آپ اس کو پیئیں گے. ماء زمزم لما شرب لہ. ابن ماجہ میں اس کا نمبر کیا ہے 3060، 3060. البتہ ایک بات ذہن میں رہے، زمزم پینے کے لیے کھڑے ہونا یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے، یہ مسئلہ درست نہیں ہے. زمزم کا وہی حکم ہے جو دوسرے پانی کا ہے. افضل یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر پئیں، لیکن کھڑے ہو کر کبھی پینا چاہیں، کوئی مسئلہ ہے یا آپ کوئی کسی وجہ سے کھڑے ہو کے پینا چاہتے ہیں تو جائز ہے، چاہے زمزم ہو چاہے دوسرا پانی ہو. آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ نے زمزم پیا آج کے موقع پہ تو آپ کھڑے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمزم کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پئیں، نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی پانی ہو بیٹھ کر پئیں، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے. کھڑے ہو کر پئیں تو یہ جائز ہے، گناہ انشاءاللہ نہیں ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں صفا مروہ کی صحیح کے موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.